اچھا یہ بھی بتائیے گا مالک صاحب، آپ کے نزدیک آبویسلی پاکستان کے لیے آج یہ دن آج کل بہت اہم ہے، کیا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو انڈر دا ریپس رکھی گئی ہیں اور وہ نہیں ریویل کی جا رہی؟ کیونکہ کل جو اعلامیہ تھا جو اس کو اسحاق ڈار صاحب نے پڑھا، وہ بھی بڑا میجرڈ ایک سٹیٹمنٹ تھی جو آپ کے میرے سامنے آئی. Is there something which is obviously not been revealed so far? A lot of it is not being revealed and we don't expect it to be revealed also. ایسے معاملات میں تو آپ کو مجھے نہیں بتائیں گے، پبلکلی نہیں آئیں گے، اور وہ سمجھ آتی ہے، حیثیت ایسی ہے. لیکن اب دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اب تو آفیشلی بھی شاید اناؤنس ہو گیا کہ ایک ڈیلیگیشن کل ہمارا چائنا بھی جا رہا ہے جی، اور ڈار صاحب ہوں گے، سنا اس میں شاید بلاول بھٹو صاحب بھی ہوں گے، اپنا محسن نقوی بھی ہوں گے، اور شاید ڈی جی آئی بھی ہوں گے، اور چائنا کے ساتھ وہ جا رہے ہیں. اگین دیٹ مینس کہ چائنا ایک بڑا سینٹرل رول اب اس نیگوسیشن پروسیس میں کر رہا ہے. پر ہیونگ سیڈ دیٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پہ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ گلف ملک کا بہت زیادہ پریشر بھی آ رہا ہے کہ جی آپ سائڈ چوز کریں، آپ کس طرح. اچھا. اور اس ملک میں اس ملک بہت اسپیسیفکلی بہت زیادہ ٹارگٹ ایران نے کیا بھی ہے ان اسٹرائکس کے جی اندر. جی جی، ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یو اے ای. ہمیں کیا نام لینے میں بالکل صحیح بات. یو اے ای ہے، یو اے ای آفٹر سعودی عربیہ. ہمارے وہاں سے بہت لوگ ہیں، بہت کام پیسے آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہمارے یہاں ان کی انویسٹمنٹس بھی ہیں. وہ بھی اور آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اگرچہ کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک نے یا گلف نے ابھی تک کوئی ہارڈ ایکشن نہیں لیا ایران کے خلاف، لیکن لینگویج بہت سخت ہو گئی ہے. جی، پہلے زبان اور ہوتی تھی، اب پچھلے 2-3 دنوں سے زبان بہت سخت ہو گئی ہے. سو پاکستان بڑا ایک ڈیلیکیٹ ٹائٹ روپ ایکٹ ہے جس پہ پاکستان چل رہا ہے. عزت بہت ہے، ایڈوانٹیج بہت ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اتنا یہ اب کانسیکوینس فری چیز نہیں رہ گئی پاکستان کے لیے. اس کے پاکستان کے لیے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. خالی معاشی کانسیکوینسز کی بات نہیں میں کر رہا، میں بائیلیٹرل ریلیشنز کی بھی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کل ترکیہ بھی یہاں تھے، سعودی عربیہ بھی یہاں تھا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ وہی ملک جن کی زبان بہت سخت ہے، ان کا پاکستان آنا، ان نیگوسیشنز کے اندر بیٹھنا، ایک کامن اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنا، پھر اگلے دن ہمارا لوگوں کا چین جانا. دس شوز کہ لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ. اور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، بھلے ایران جو مرضی کے پبلکلی کہ کوئی بات نہیں ہو رہی، ہم نے جواب نہیں دیا. آپ کو بھی پتا ہے کہ جب بھی کوئی ملک آربیٹریٹ کرتا ہے یا بیچ میں ایک رول پلے کرتا ہے نیگوسیشن کا، فیسیلیٹیٹر کا، وہ تب تک کر ہی نہیں سکتا جب تک دونوں فریقین تیار نہ ہو. اگر جتنی مرضی بھلے ہماری ٹاپ کی عادت کی ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہو، یاری ہو، سب کچھ ہو، اگر ایران نہ چاہتا تو آپ فیسیلیٹیٹر بن ہی نہیں سکتے. آپ فیسیلیٹیٹر بنے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں بیکاز بیہائنڈ دا سینس ایران کی طرف سے گرین سگنل ہے تو آپ بنے ہوئے ہیں نا. تو اس لیے پاکستان پروبیبلی اس وقت واحد ملک ہے جس کی دونوں سائڈز سے ساتھ چلتی ہے. ہمارا ایران کے ساتھ ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہمارا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں، ہم نے کیا ہوا، ہم نہیں مانتے اسرائیل کو. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہمارے ملک میں کوئی بھی امریکن بیس نہیں ہے. یہ ہمارے دو سب سے بڑے فرق ہیں بٹوین ادر خلیج کے ممالک کے اور ہمارے میں. اینڈ ڈسپائٹ کہ ہماری ہسٹری ایران کے ساتھ کافی پیچی رہی ہے، بڑی چیکرڈ ہسٹری بھی ہے ان مینی ویز. بڑا ایک زمانے میں مسٹرسٹ بھی بہت ہائی تھا، لیکن حالات ایسی جگہ لے آئے ہیں کہ وی آر دا بیسٹ پاسبل فیسیلیٹیٹرز فرام دی ایرانین پرسپیکٹیو آلسو. اچھا، اور ہماری بھی سینسٹیوٹی ہے. ایران کے باہر اگر کہیں سب سے بڑی اہل تسلیم پاپولیشن ہے ہمارے پاس ہے. بالکل ایسی. اچھا ایک چیز مالک صاحب، بلکہ I think behind the scenes کافی کچھ ہو رہا ہے بیکاز ٹرمپ کے لیے بھی کافی مصیبتیں ہیں، اور اگر یہ ٹرمپ نے غلطی کی فوجیں زمین پہ لانے کی، یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوگی. ٹھیک، بس دو چیزیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک یہ کیونکہ آپ نے کہا یہ اگر جو بھی اس کا ہوتا ہے یہ وداؤٹ کانسیکوینس نہیں ہوگا. ظاہر اگر بہت کو کامیابی سے معاملہ آگے چل پڑتا ہے اور اگر واقعی ایران اور امریکہ کی نیگوسیشنز پاکستان اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکل آتا ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. وی آر گوئنگ ٹو گین، چلیں اور کچھ نہیں تو کریڈیبلٹی بھی بہت اضافہ ہوگا. بٹ اگر ان کی فالنگ آؤٹ ہو جاتی ہے اینڈ اف نتھنگ ورکس آؤٹ، ڈو وی ہیو اینی تھنگ ٹو لوز؟ ٹھیک ہے معیشت کا تو ایک ہوگا، بٹ ہم فیسیلیٹیٹر ہیں نا، ہمارا اس کے اندر اور کیا، ہماری کیا انویسٹمنٹ ہے اس پورے ایشو کے اندر؟
دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹس تو نہیں ہے نا, یو اے بھی ہے, وہ بھی بادشاہت ہے, سعودی عربیہ بھی بادشاہت ہے, سارے ملک کی بادشاہ لوگ ہیں. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا یار, بادشاہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی دل پہ بات لگا کے بیٹھ سکتا ہے نا. کل کو اگر یو اے کا بادشاہ یہ سمجھے کہ یار پاکستانیوں نے اس وقت یار ایران کی زیادہ سائڈ لی تھی, ہم نے کہا ہمارے ساتھ چلو لیکن اس طرح نہیں چلے, ہماری تو انویسٹمنٹس بھی تھیں, کتنے لوگ یہاں ہیں, تو ٹھیک ہے یار, یو نو اٹس ٹائم ٹو گیو دیم اے بٹ آف اے ہارڈ ٹائم, نکالو ان کے بندے. یہ تو موڈ کی بات ہے فرینکلی. ڈیموکریسی کی اور بات ہے, جس طرح ٹرمپ بھی تو بادشاہ ہے نا, وہ اس کا دل کرتا ہے وینیزویلا میں گھس جاتا ہے, میں ایران کو لے لوں گا, ایران کے بعد کیوبا لے لوں گا. یہ کبھی سوچا تھا آپ نے امریکہ میں ہوگا؟ تو جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں بادشاہت بن گئی ہے, تو جہاں بادشاہت ہے وہاں تو پھر بادشاہ کے موڈ کی بات ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی بھی ہمارے سے ناراض نہ ہو, سارے خوش ہوں, اور ہو سکتا ہے کل کو کوئی ناراض ہو کہ when the going was tough انہوں نے ہماری سائڈ کم لی ہے اور ایران کی سائڈ زیادہ لی ہے. سو یہ پرسنلائزڈ جو پاور سٹرکچر ہوتا ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں لیکن اس کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک, اچھا لاسٹلی یہ جو ایک ہمارے لوکل جو ایک ایشو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, یہ رہائی موومنٹ اور فرہائی فورس, اور یہ کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی آفٹر تھاٹس ہیں کہ یہ اب نہیں بن رہی, یا اگر بن رہی ہے تو اس کا کوئی اور چیز ہوگی؟ یہ فورس کی چیز کے اوپر بڑی ڈیلیبریشن ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اور کوئی اس میں تبدیلی ہوئی ہے موقف میں. از اٹ ٹرو؟ یہ اسٹوری بھی تھی, کیا ایسا کچھ ہے مالک صاحب؟ نہیں, مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے پی ٹی آئی کی پالیٹکس سے اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, مجھے صرف ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں. مجھے نظر آ رہے ہیں ایونٹ ٹو ایونٹ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہے جب تحریک فورس, یہ رہائی فورس اناؤنس ہوئی تھی, اور انہی کے پارٹی لیڈرز نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے کھڑے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ ان کا ذاتی ہے. پھر جناب انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا 4 دن بعد اوتھ ہوگا, پھر اوتھ پوسٹ پون ہو گیا, پھر ان کا کہ جی یہ جو ہماری کور کمیٹی ہے اس کے اندر آئے گا, پھر اس میں فیصلہ ہوگا, پھر وہ ڈیلیوٹ ہوئی چیزیں. سو یہ تو ایونٹ ٹو ایونٹ ہے. somebody is always showing کہ میں کچھ کر رہا ہوں یا میں کچھ کر رہی ہوں. ایک دن علیمہ خان بولتی ہیں کدھر ہے کھوسا صاحب, کدھر ہے علی ظفر, وہ بڑا ایشو بنتا ہے. پھر آپ کو علی ظفر اور کھوسا صاحب نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں عدالتوں میں سب کچھ. اچھا صاحب نے نہیں کہا تھا پارلیمان کے اندر کہ جی یہ مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ ہر 100 بندوں کا اپنا لیڈر ہے, وہ دوسرے کو خلاف بولتا ہے, اور ایک یہ فیصلے کر لے پہلے کہ کون کیا کرے گا. آئی تھنک ایک سینٹرل لیک آف اسٹرانگ لیڈرشپ مسئلوں کو اور کمپاؤنڈ کر رہی ہے. پچھلے دنوں علیمہ خان صاحبہ کا وہ آپ نے پریسر سنا ہوگا, میڈیا سے بات کرتے, پریسر تو نہیں کامنٹ بھی کر رہی تھی کہ بیٹھیں ہمارے ساتھ, بتائیں کیا گیو اینڈ ٹیک ہے, دوبارہ بات کی. سو دیٹ ایڈس فردر ٹو دا کنفیوژن. سو اور ویسے بھی ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت ابھی بہت